يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بے حد اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جن کی بعثت مبارکہ سے انسانیت کی تکمیل ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی لا نبی بعدی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم یعنی ختم نبوت پر ہمارا عام طور پر تصور کچھ واضح، جتنا واضح ہونا چاہیے اتنا واضح ہے نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، فائنل فیصلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ اب قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ ہمیں بجلی کے بلوں میں الجھا دیا گیا ہے، ہمیں روٹی کے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. اب 40,000 روپے تنخواہ والا 21,000 روپے 22,000 روپے کا بل دے گا تو بچوں کو پڑھائے گا کیا، تو روٹی کھائے گا کیا اور کھلائے گا کیا، کپڑے کیا پہنے گا، تو کیا موت میت میں جائے گا، تو شادیوں میں کیا جائے گا. مشکل ہے نا. تو سب کو روٹی، بجلی کے بل اور اس چکروں میں ڈال کے دیگر دوسرے کام اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا رہا ہے. ابھی میں صبح کسی ٹی وی شو پر تھا ڈائریکٹ، تو میں جیسے باتیں کرنے لگا تو وہ جو ہوسٹ بیٹھی تھی نا بیچاری، اس کی یوں کر رہی ہے، کبھی کیا منہ کر رہی. میں نے کہا جیسے ہم نے ایک پھلجڑی بنائی ہوئی ہے جس کو ہم ایٹم بم کہتے ہیں. پھلجڑی ہے نا، خام خواہ رکھا ہوا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن اس ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے وہ مجھے عمر شریف کی بات یاد آتی ہے کہ یار ہم کیسے عجیب لوگ ہیں. ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم سے کوئی ڈر ہی نہیں رہا، ہم ہی سب سے ڈر رہے ہیں. IMF، ارے بھائی ہم کو سود پہ قرضہ دے دو، ہم نے عیاشی کرنی ہے. عوام کو، ہم کو، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اس میں سے. یہ سب ان کی تنخواہوں میں، ان کی گاڑیوں میں، 13 کروڑ کی گاڑیاں، یہ سب ان کی عیاشیوں کے لیے آئے گا. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی اخراجات کے لیے آئے گا. وزیر اعظم اور صدر کے کیا بولتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات کے لیے آئے گا. ہمارے دفاعی بجٹ کے لیے آئے گا. ہمیں دفاع کوئی حاصل نہیں ہے، ہمیں تحفظ کوئی حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے تحفظ کے نام پر ہمارا سارا 67% بجٹ کھا لیا جائے گا. ہمیں کیا ملے گا؟ صرف ایک شناختی کارڈ. ہم پاکستانی، بی پاکستانی and buy Pakistani. But what Pakistani? We don't have even a سوئی to buy. ہمارے پاس تو پاکستان کی سوئی بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے، وہ بھی چائنا سے آتی ہے. بہرحال تو ختم نبوت کے لیے جب پاکستان بنا نا، تو پاکستان بنتے کے ساتھ ہی اسرائیل بھی وجود میں آیا تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا. یہ دو ممالک خالص مذہب کی بنیاد پر بنے، مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنیاد پر یہ ہمارا پاکستان بنا تھا. اور یہودیت نے اپنے یہودی عزائم کی اور اپنے مذہب کی تکمیل کے لیے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ لاڈلی قوم ہیں، ہم پر من و سلوہ اترتا رہا ہے، ہم بنی اسرائیل ہیں، تو ہم پر جو ہے نا
ہم نے اپنا وطن کیا اس فلسطین کے اندر قبضہ کر کے اپنا ملک اس کو اسرائیل قرار دے دیا. خیر پھر سب سے زیادہ کس کو تحفظ دیا جا رہا ہے؟ مائنورٹیز کو. یہاں پر ایک الگ بات ہے ان کو بھی بیچاروں کو تحفظ حاصل نہیں, لیکن مائنورٹیز یعنی اقلیت. لیکن ایک طبقہ ایسا جو اقلیت بھی نہیں ہے اور پوری بھرپور کوشش کر کے اس کو اقلیت قرار دیا جا رہا ہے, اور پورا ہمارا نظام, ہر ادارہ, کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لیتا, کوئی بھی ہو, وہ ادارہ جو رات کو 12 بجے بھی کھل جاتا ہے, وہاں بیٹھے ہوئے مقدس لوگ وہ بھی اس چکر میں پڑیں گے کہ بس یار ہم کو کہیں سے ہمارے بیرونی آقا ہمارے خوش ہو جائیں, ہم قادیانیوں کو تحفظ دے دیں. بس قادیانیوں کا آپ لوگوں کو میں کلیئر کر دوں 2 الفاظ میں, سمپل. قادیانیت کیا ہے؟ احمدی, قادیانی, لاہوری گروپ, ان میں 3 یہ بڑے ہیں, یہ سب تینوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ غلام قادیانی جو ہے, جو ٹوائلٹ میں مرا تھا, وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبی ہے. سب بولو نعوذ باللہ من ذالک. اچھا پھر اس پر وحی آتی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور وہ اس کے ساتھ جو ناصر اور ان کا دوسرے 3-4 تھے, منصور اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے ان کے, وہ اس کے اصحاب ہیں. معاذ اللہ ایک کوئی لوگ ابوبکر صدیق کے مماثل قرار دیتے ہیں, ایک کو عمر فاروق کے مماثل قرار دیتے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے اپنی ایک نیا مذہب قائم کر دیا. اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں تو بہت یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مشن. پاکستان کے اندر چونکہ ہماری جو حکومت ہے نا, حکومت ہماری وہ اسلامی حکومت نہیں ہے, ویری سوری ٹو سے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں نام کے لیے, لیکن یہ اسلامک کنٹری پریکٹیکلی بائی ڈیفالٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی اسلام پاکستان اسلام کے نام پر ہماری وجود پر آیا تھا, بٹ پریکٹیکلٹی میں دیر از نو اسلام بینگ پریکٹسنگ ان پاکستان. پاکستان میں اسلام پریکٹس نہیں کیا جاتا, نہ پاکستان کے اندر اسلام, ٹھیک ہے مذہب سرکاری مذہب اسلام ہے, لیکن نہیں کوئی اسلامی. دیکھو سب سے پہلے تو سود ہے یہاں پر. آپ کا سود کے خلاف 1992 میں آ گیا تھا کیس, فیصلہ آ گیا تھا, ہاں جی یہاں پر سودی نظام ختم کیا جائے گا, لیکن اس سودی نظام کو ختم نہیں کیا جا رہا, بلکہ 1992 میں ہی ایک ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی کہ جی دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا غور کریں. اور آپ لوگوں کو پتہ آن ریکارڈ آیا تھا, وفات پا گیا ہمارا صدر, وہ بیچارہ یہ دہی بڑے اعلیٰ, کیا نام تھا اس کا, بنسوڑ پہ ممنون حسین صدر تھا ہمارا, ان کی یہاں پر دکان تھی بنسوڑ پہ. صدر بنا تو ہماری بنسوڑ وہ بند گلی ہے نا, وہ اس کا کھڈے تھے, لیکن وہ بالکل بمباٹ بن گئی تھی, بہترین صدر بن گیا تھا نا وہاں کا رہنے والے بارک. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یار علماء کچھ کرو یار, سود کے لیے کوئی راستہ نکالو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یعنی جو سود قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کہہ رہے جس نے سود کا کام کیا, لین دین کیا, اس کی ایون کے اس کے لیے لکھت پڑھت کی, اس کے لیے پین دیا, اس کے لیے کاغذ دیا, لکھو جی تم سود کا کام اس لیے, یعنی کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا سود کے کام کو, تو وہ ان سب سے اللہ نے کہا میری جنگ ہے. تو اللہ سے کوئی جنگ لڑ سکتا. تو پاکستان میں سود کے خلاف بات کرو, اول تو سنتا کوئی نہیں ہے, اور سنتا تو کہتا ہے یار مولانا چپ کر جاؤ یار, کام کرو اپنا, چلو جمعہ پڑھاؤ, کام کرو. ہم سب ہم بے حس ہو چکے ہیں, من حیث القوم ہم بے حس ہو چکے ہیں. ختم نبوت کے اوپر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ختم نبوت ہوتا کیا ہے. یہ قادیانی ہے یار, وہ بھی جو انسان ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے دوسرے ممالک امریکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کوئی گالی دے سزا کیا ہے؟ موت.
ہندوستان میں کوئی کسی ایک بھگوان کو غلط بول دے کیا ہے؟ سزا موت۔ آپ کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں جہاں پر ان کے مذہبی جو سرکردہ پیشوا ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بات کر دے، جن کو وہ نبی مانتے ہوں یا جن کو وہ اپنا میسنجر مانتے ہوں اللہ کا، ان کے خلاف بات کرو تو کیا ہے؟ سزائے موت۔ ان کو کوئی ریڈیکل نہیں کہتا، ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا، ان کو کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں کہتا۔ ادھر مسلمان کہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بکواس کی تو تمہاری گردن اڑا دے، دے آر ٹیررسٹ، دے آر فنڈامنٹلسٹ، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ دیکھو محمد علیہ السلام۔ بھائی ہماری آزادی اظہار رائے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمہیں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ اور بھائی اگر وہ کہتے ہیں، یہ میں نے یہ خود سنا اپنے کانوں سے کہ جی کوئی یہ کہے کہ جی میں نبی کریم علیہ السلام کو، جی قادیانی اگر کہتے ہیں جی نہیں ان کے بعد وہ نبی جیسے ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں ان کے اندر رنگ برنگی گلابی قسم کے قادیانی، یہ کہتے ہیں ہو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بات ہوئی نا کسی کہتے یار شہریار صاحب آپ کو غلط فہمی، ہم ان کو نبی تھوڑی کہتے ہیں، ہم انہیں نبی کا شیڈ کہتے ہیں، نبی کا پرچاؤ کہتے ہیں، وہ نبی جیسے ہیں، ہمارے لیے نبی جیسے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اور یہ پھر پڑھے لکھے یونیورسٹیوں میں جا کے ان کے بندے جب پریچنگز کرتے ہیں نا، بولتے یار ہم نے کب نبی کہا، ہم نے نبی جیسا کہا۔ ارے نبی جیسا کہنا تمہارے نظر کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ جس نے نبی صلی اللہ، ارے بھائی جس نے یہ کہا نبی میرے جیسا ہے معاذ اللہ، وہ کافر ہو گیا بھائی۔ وہ بھائی کوئی لاتے قل انما بشر مثلکم، کہ تم کہہ دو اے محبوب علیہ السلام ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہی تو ہوں۔ تو بھائی اگلا حصہ بھی تو پڑھو نا آیت کا، مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ کسی اور انسان پر وحی آتی ہے؟ یہ نبی کے اوپر ہی وحی آتی ہے۔ اگر وہ ہمارے آپ کے جیسے انسان نہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ کہہ دے تو بھائی وہ ہمارے آپ کے جیسے انسان نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے نبی علیہ السلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی علیہ السلام دھوپ میں آتے، لوگ تلاش کرتے سایہ کدھر ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے۔ کہتے ہو ہمارے جیسے، ہمارے نبی علیہ السلام کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کہتے ہو ہمارے جیسے۔ ہمارے نبی کا پسینہ جمع کیا جاتا ہے، پسینہ بوتلوں میں جمع کیا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو شادی میں سب سے بہترین جو تحفہ دیا تھا نبی کا پسینہ، جو خوشبو، اس جیسی خوشبو کوئی نہیں۔ کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں تم اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، نبی فرماتے ہیں اپنے صفیں سیدھی رکھا کرو، اس لیے کہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تم کہتے ہو ہمارے جیسے نبی، بخاری اٹھا کر پڑھو، کہتے ہمارے جیسے نبی ہے، ہمارے جیسے انسان ہے۔ معاذ اللہ، مر جانا چاہیے اس سے پہلے یہ کہنا، کیونکہ کہ جی نبی ہمارے جیسے، معاذ اللہ مر جانا چاہیے اس سے پہلے۔ اسی بات کو اٹھا کر کے یہ قادیانی کہتے جی کیا ہے، ہم نے اگر کہہ دیا ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں جینے کا حق نہیں ہے، آپ نے ہماری عبادت گاہوں کو مسجد کہنے کا حق چھین لیا، ایسے مظلوم بن جاتے ہیں۔ معاذ اللہ اس کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے غلام قادیانی کی، جو مجھ کو نبی نہیں مانتا، اس نے اپنی کتاب کو نہیں قادیہ میں لکھا ہے، جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ میں یہاں الفاظ میں نہیں بول سکتا، وہ کہتے طوائف کی اولاد ہے وہ جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ معاذ اللہ، پڑھیں تو صحیح جا کے، ان کی کتابیں تو پڑھیں۔ پڑھتا نہیں تو آپ لوگ نہ ہی پڑھنا تو اچھا بھائی، علماء پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کو کمپیریٹیو دیکھ کر اس کا کاٹ کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے۔ یہ قادیانی مبارک ثانی کیس میں ابھی کل، آج 25 ہے، 26 پرسوں 24 تاریخ کو یہ ہماری کورٹ کے اندر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر صغیر، ایک ہماری کتاب ہے تفسیر کثیر، تفسیر کبیر، اس کے مقابلے میں انہوں نے اسی کی شارٹ کر دی اس کو، اور اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی تفسیر اس کے اندر اس کی تفصیلات ڈالی ہیں، تشریحات ڈالی ہیں قرآن کے۔
جہاں نبی کی بات آئی ہے تو کہا ہاں جی ہمارے جو غلام قادیانی صاحب ہیں نا وہ بھی نبی ہیں، ان کے اوپر بھی دیکھو اس طرح وحی آتی تھی، ان کے بھی دیکھو اس طرح اصحاب تھے، انہوں نے جو ہے نا روحانی سفر کیے. اب ہم پاکستانی، ہمارے یہاں کے مسلمان، میں یہ نہیں کہوں گا بیچارے بھولے والے، نہیں، بدنصیب مسلمان جو اپنے نبی علیہ السلام کی شان ہی نہیں جانتے، اور کوئی ان کی شان میں کمی لانے کی کوشش کرے. بڑے مزے سے اس کی بات کرتے ہیں، اچھا ہاں عربی کی آیتیں بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے لارنس آف اریبیا کون تھا؟ نام سنا ہے لارنس آف اریبیا کا؟ Who was Lawrence of Arabia؟ جس نے یہ تمہاری ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کی تھی. ایک ایجنٹ تھا اس کا برطانیہ کا، جس نے قرآن پڑھا، جس نے عربی پڑھا، جس نے حدیث، جس نے بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، جو عربی فر فر بولتا تھا. کیا عرب عربی بولتے ہوں گے؟ وہ عربی فر فر بولتا تھا. لارنس آف اریبیا اس کا نام ہے. ذرا گوگل کرنا نا، ذرا لارنس آف اریبیا کو پڑھنا تھا. کون ہے اس نے؟ کیسے مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر کیسے اس نے مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں فتنے کروائے. کیوں فرمایا قرآن میں اللہ نے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے قتل سے بڑا جرم ہے. الفتنۃ اشداء من القتل، کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی شدید جرم ہے. فتنہ، یہ فتنے ہیں، یہ قادیانی فتنہ ہے، اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار. یہ ہم کو تو یہ پڑھی گئی یا بس یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو پھر دین کون بچائے گا بھائی؟ ہمارے بچوں کو کون سمجھائے گا کہ بھئی دین کیا ہے؟ اب یہاں پر مجھے ایک بات کہہ لینے دو، ہم سنیوں کی میں بات کرتا ہوں، ہم انتہائی سست ترین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ہم سنی. آپ دیکھو ایک فرقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشیع، شیعہ حضرات. کچھ ہو جائے، کتنا ہی موڈ اسکواڈ شرابی کبابی زانی ہوگا، لیکن 10 محرم کی ساری مجلسوں میں ضرور جائے گا. اس کو پتہ ہے اہل بیت کون ہے، اس کو پتہ ہے 12 امام کون ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کس کی نیاز دینی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے جتنے واقعات سنے ہیں نا کربلا میں کون تھا کون نہیں تھا، سب اس کو پتہ ہے. آپ بتاؤ ہم میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ میں آپ نہیں اٹھواؤں گا، آپ اٹھواؤں گا مجھے شرمندگی ہو جائے گی. اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ کون کون اہل بیت کے اندر شامل ہے؟ اہل بیت علی الاطلاق کون ہے؟ اہل بیت بالخصوص کون ہے؟ خاص اہل بیت کون ہے؟ اور کن کن پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے؟ کون سے ایسے چند صحابہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ وہ عرب بھی نہیں تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو اہل بیت کا درجہ دو، اہل بیت جیسی محبت کرو ان سے. 5 پنجتن پاک جو کہتے ہیں ہم رسول کریم علیہ السلام، مولا علی مشکل کشا، حسن حسین اور بی بی فاطمہ. حضور نے جب پڑھو نا اہل بیت، آیت تطہیر پڑھیں، آیت مباہلہ پڑھیں، قرآن کے اندر ہے. اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی، ہمارا ایمان نہیں ہوگا. یہ ٹھیکہ ہے کہ صرف شیعہ اہل بیت سے محبت کرے اور جی اور کوئی ہم تذکرہ نہیں کریں گے جی، اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم کہیں شیعہ نہ قرار دیے جائیں. خدا رسول کی قسم مجھے رونا آتا ہے جب مجھے پتا چل میں کہا تم کہاں؟ بولا جی میں تو یہاں گیا ہوں. اوے کیوں یار 4 دن تو ہمارا بند ہوگا نا بازار صدر کا، ہم لوگ نکل گئے کہاں ناران. کیوں؟ ارے چھٹیاں تھی نا محرم کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے مر کیوں نہیں گئے تم اسے بات کرنے سے پہلے؟ تمہیں چھٹی کے دن ملے اور یاد کرو اہل بیت کے مظالم کو. وہ مظلوم اس سینس میں نہیں تھے کہ جی وہ بالکل ہی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ارے ترسا تھا لمسے لبے حسین کو، فرات ترس رہا تھا میں کس طرح جا کے حسین کے اس کے اہل بیت کے لبوں کو چوموں. نہیں، وہ ٹیسٹ دے رہے تھے، وہ دے رہے تھے قربانیاں. ہمارے امتحان ہے، ہم نے دین بچانا ہے. اگر ہم نے آج پیچھے ہٹ گئے، ہم اگر بیک فٹ پہ چلے گئے تو پھر دین کون بچائے گا؟ ہم نے محرم الحرام کی چھٹیوں کو
جا کے ٹھنڈیانی میں بسر کیا, ہم نے کاغان ناران سوات میں جا کے بسر کیا. چلو یار یہاں گرمی بھی بہت ہے, چھٹیاں بھی ہے, وہاں جا کے عیاشیاں کر کے آئیں. کہ یہ کسی کو توفیق نہیں دی یار ہم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں, چلو شاید اپنے حضرت قبلہ اوقالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ لگا لیں, اب تو آن آپ کو نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں, 3 گھنٹے کے ان کے بیان ہیں, ان کا بیان بیٹھ کے سن جائیں, سوچیں یار کس طرح امام حسین نے, خواتین نے کس طرح جمع بندی سے ہمت کے ساتھ وہاں پر رہ کر کے جو ہے نا انہوں نے کام کیا, دین کو بچایا. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, ہمارے کام نہیں ہو رہے. اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے, ان ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. صبح سے بادل ہیں, ہوا ٹھنڈی نہیں چل کے دے رہی, 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کیا ہمیں سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ 2 مہینے سے گرمی پڑ رہی ہے, کیوں پڑ رہی ہے؟ اور جی کلائمیٹ ریڈ ہے, گلوبل وارمنگ نہیں. اللہ نشانیاں دکھاتا ہے عقل مندوں کو, وہ سمجھ جاؤ, بعد آ جاؤ, پکڑ کروں گا تمہاری. مر رہے ہیں لوگ, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم کیوں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو. ہاں یار میں بل کیسے دوں یار, میں بل اور میں کیوں دوں بل. قادیانی اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے, لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے جی سانو کی سادہ کار صحیح ہونا چاہیے, روٹی نہیں ہے کہ سانو روٹی نہیں بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ایمان کی فکر کرو بھائی, اللہ رحم فرمائے. آمین و معدین میں گڑبڑاؤ.